کوئی کہنے والا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کو مان چکے ہیں، خالق کو مان چکے ہیں، مذہب کو مان چکے ہیں، ان کے لیے تو قابل اطمینان بات ہے کہ بھئی اس کے بعد وہ آگے سے یہ کہیں کہ جی ان سوالوں کا جواب ہمیں پتہ ہے، باقی حکمت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وہ جو نہیں مانتے وہ تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھا لیا گیا ہے جن کو جاننے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے ایک شخص کو منتخب کیا، اس پہ وحی کی، الہام کیا اور ان سوالوں کا جواب دے دیا۔ اب جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو تم کہتے ہو اپنے علم کے مطابق پوچھو کہ ہمارے پاس تو اتنا جواب ہے ہی نہیں، جتنا دیا تھا ہم نے اتنا پہنچا دیا۔ نہیں، ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ ہمارے صرف اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، اور خالق کا تعارف پیغمبروں نے کرایا ہے۔ ہم نے وہ خالق خود نہیں بنایا، پیغمبروں کے تعارف کو مانا، یعنی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ فلسفے اور تصوف میں کیا جاتا ہے کہ اس کائنات سے ماورا کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم فرض کرتے ہیں، اس کے ہم عقلی تلازمات طے کرتے ہیں، اس کو باہمی طور پر ربط و نظام میں لاتے ہیں۔ فلسفہ بھی یہی کرتا ہے، تصوف بھی یہی کرتا ہے۔ مذہب میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی گئی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آیا وہ کیا تھا، وہ خلق کا فعل تھا، یعنی ہم پیدا ہو رہے ہیں، ہم بنائے جا رہے ہیں، اس دنیا میں بہت سی مخلوقات ہماری طرح بنائی جا رہی ہیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ یعنی یہاں ہم نے کوئی باہر سے خبر نہیں حاصل کی ابھی، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ اس مشاہدے سے ہمارے شعور کی ساخت یہ سوال پیدا کر دیتی ہے کہ پھر اگر خلق کا یہ فعل ہو رہا ہے تو لکل فعل فاعل، پھر تو اس کا کوئی فاعل ہونا چاہیے۔ تو جن لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کائنات ہی ہماری خالق ہے، الہات کا جواب یہی ہے، ان کے پاس ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ یعنی اس کے بعد تو جتنے سوالوں کا جواب مذہب دے رہا ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا باقی رہ گیا؟ یعنی اس کے بعد تو یہ کہ میں ہوں کیا، آیا کہاں سے ہوں، آخر اتنی پیچیدہ ہستی کیسے وجود میں آ گئی، یہ وجود میں آئی ہے تو اس کو تاثیر اور خواص کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجیے تو یہ اس مادے میں پیدا کیسے ہو گئے، وہ علم و شعور کہاں سے آ گیا۔ تو یہاں تو سوالات کا ایک جنگل اگائے گا۔ ہم نے جب اس چیز کو دیکھا تو پیغمبروں کی اس بات کو ہم نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے لیے خود پیغمبروں کے پیغمبر ہونے کو عقلی طور پر پہلے جانچا اور پرکھا۔ جب اطمینان ہو گیا، جس طرح کے سائنسدانوں کے بارے میں اطمینان ہو گیا کہ یہ اس فن کے علم کے ماہر ہیں، ان کے بارے میں یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، یہ آسمان کی خبر ہے جو ہمیں دے رہے ہیں، تو اس خبر کو ہم نے مطابق کر کے دیکھا خلق کے فعل سے، تو اس کی مطابقت بہت ہی غیر معمولی طریقے سے قائم ہو گئی، اور ہمارے وہ سوالات حل ہو گئے جو ہمارے وجود کی ضرورت ہے، جو ہمارے ماضی کی ضرورت ہے، جو ہمارے حال کی ضرورت ہے، جو ہمارے مستقبل کی ضرورت ہے۔ یہ دعویٰ کسی مذہبی آدمی نے کبھی نہیں کیا کہ اس کائنات کے سارے راز ہم پر واشگاف کر دیے گئے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ، ہمارے سامنے تو یہ عالم شہادت کا بھی بڑا تھوڑا سا حصہ ہے، اس کی بھی کچھ تحقیق تفتیش ہم نے شروع کی ہے کوئی 1000-2000 سال سے، اور اب بہت سی چیزیں ہم نے جان لی ہیں، وہ بہت سی بھی اصل میں جو ہمارا علم تھا اس کے لحاظ سے بہت سی ہیں۔ اگر آپ خدا کی طرف سے دیکھیں یا کائنات کی طرف سے دیکھیں تو ایک ذرے کا علم بھی ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے صحیح رویہ وہ ہے جو ہمیں اللہ کی کتاب نے سکھایا ہے کہ اپنے دائرے میں فیصلے کرو، اپنے دائرے میں ورڈکٹ دو، اپنے دائرے سے باہر جتنا علم مل جائے اس پر شکر ادا کرو، اور اس میں یہ خوشخبری بھی دی ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی عنایت بڑھاؤں گا، اور یہ عنایت اس کے علم کی عنایت بھی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی انسان نے جو کچھ میسر ہے وہاں سے بات شروع کی ہے تو آپ دیکھیں کہ سائنس کو کتنی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور جیسے ہی انسان اس سے ماورا میں الجھا تو آپ دیکھیں کہ فلسفہ اور تصوف دونوں کیسے ناکام ہوئے۔